بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مردے بھی خوابوں میں آ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی خواب میں کسی ایسے مردے کو دیکھا ہے جسے دفنائے کئی سال ہو چکے ہوں؟ کیا وہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا؟ کیا وہ کچھ دے رہا تھا؟ کیا وہ آپ سے کوئی چیز مانگ رہا تھا؟ یا کیا وہ آپ کو کسی چیز سے منع کر رہا تھا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسا خواب صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک انوکھا راز ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوتے ہوئے آنکھیں بند کی اور خواب میں ایک چہرہ نمودار ہوا، ایک خاموش چہرہ، ایک جانا پہچانا بچھڑا ہوا چہرہ؟ کیا وہ چہرہ آپ سے کچھ کہہ رہا تھا یا صرف خاموشی سے آپ کو دیکھ رہا تھا؟ اور جب آنکھ کھلی تو آپ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی، ایک سوال، ایک انجانی سی کیفیت تھی کہ آخر وہ مردہ خواب میں آیا کیوں؟ خواب میں مردے کو دیکھنا صرف ایک حادثاتی لمحہ ہوتا ہے یا کوئی روحانی پیغام؟ کیا وہ مردہ کچھ دینا چاہتا ہے یا کچھ لینا چاہتا ہے؟ کیا وہ صرف ایک یاد تھا یا کسی غیبی دروازے کی کنجی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو لاکھوں لوگوں کے دلوں میں جنم لیتے ہیں، مگر ان کا جواب ہر کوئی نہیں جانتا۔ کئی لوگ زندگی بھر ایسے خوابوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں۔ وہ کبھی کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی کتاب کی ورق گردانی کرتے ہیں، مگر اکثر انہیں تشفی نہیں ہوتی، کیونکہ ان خوابوں کی گہرائی، ان میں چھپے راز اور ان میں آنے والے چہرے سب کچھ ایک غیبی دنیا کی خبر دیتے ہیں، وہ دنیا جس سے ہم صرف خواب میں ملاقات کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ لوگ خواب میں اپنے پیاروں کو بار بار دیکھتے ہیں اور ہر بار وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، کوئی کپڑا، کوئی کھانے کی چیز، یا محض خاموشی میں ایک مسکراہٹ۔ اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مردہ کسی بات پر ناراض ہوتا ہے، یا کسی کام سے منع کرتا ہے، یا کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آخر ان خوابوں کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ذہن کی بازیگری ہے یا واقعی روحانی دنیا کی جانب سے آنے والا کوئی اشارہ ہے؟ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے دل کی وہ خلش دور کرے گا جو برسوں سے ایک سوال بن کر آپ کی راتوں کو خاموش کر رہا ہے۔ کیا مردے خواب میں آ سکتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو کیوں؟ وہ زندہ نظر آتے ہیں یا خاموش؟ وہ کچھ دینا چاہتے ہیں یا کچھ کہنا؟ کیا ان کا آنا ہمارے لیے پیغام ہے یا کوئی چھپی ہوئی آزمائش؟ اور سب سے بڑھ کر، اگر کوئی مردہ ہمیں خواب میں کھانے کی چیز دے تو کیا یہ رزق کی علامت ہے یا کوئی خطرہ؟ اگر وہ کچھ لے لے ہم سے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کچھ چھیننے والا ہے؟ یہ سب سوالات صرف آپ کے ذہن میں نہیں، لاکھوں لوگوں نے ایسے خواب دیکھے، مگر ہر ایک کی تعبیر مختلف ہوتی ہے، اور آج ہم آپ کو ان خوابوں کی تعبیر بھی بتائیں گے۔ تو کیا آپ تیار ہیں کہ اس روحانی دروازے کو کھٹکھٹائیں؟ ناظرین، کیا آپ نے کبھی خواب میں ایسا منظر دیکھا کہ کوئی مردہ جو اس دنیا سے جا چکا ہو آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہو؟ نہ صرف زندہ بلکہ وہ آپ سے بات بھی کر رہا ہو، اور وہ گفتگو کچھ ایسی ہو جو جاگنے کے بعد بھی آپ کے ذہن سے نہ جائے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو جان لیجئے آپ اکیلے نہیں ہیں، لاکھوں انسانوں نے اس طرح کے خواب دیکھے ہیں، اور ان خوابوں کی تعبیر میں حیرت انگیز روحانی پیغام چھپا ہوتا ہے۔ اسلامی تعبیرات کے مطابق خوابوں میں کسی مردے کو زندہ حالت میں دیکھنا، خصوصاً اگر وہ صحت مند اور خوشحال لگے، تو یہ عموماً خواب دیکھنے والے کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے۔ ایسے خواب اس بات کی علامت ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو لمبی عمر عطا کی جائے گی، اور یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا نیا مرحلہ یا تبدیلی آنے والی ہے، ایسی تبدیلی جو وقت اور صبر کے ساتھ اسے نفع دے گی۔ لیکن یہاں ایک سوال اور جنم لیتا ہے، اگر مردہ بات کر رہا ہو تو وہ بات کیا اہمیت رکھتی ہے؟ یاد رکھیے، خواب میں مردہ صرف نظر آ جائے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، لیکن اگر وہ کچھ کہہ رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہو، یا کسی چیز سے منع کر رہا ہو، تو یہ خواب اب محض ایک تصوراتی تجربہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ پیغام بن جاتا ہے۔ بزرگ مفسرین خواب جیسے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردہ اگر خواب میں زندہ ہو کر بات کرے تو اس بات کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس پر غور کرنا، دعا مانگنا اور اس خواب کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ مردہ کسی نیک عمل کی تلقین کرے تو یہ اس کی جانب سے خیر کی طرف بلانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ دنیاوی مشورے دے تو اس پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسے خواب روحانی طور پر غیبی اشارہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب میں مردہ ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار آ کر بہت نرم لہجے میں صرف اتنا کہتا ہے،
میری قبر پر قرآن پڑھا کرو، یا فلاں شخص سے صلح کر لو، یا نماز کی پابندی کرو، یہ باتیں معمولی نہیں ہوتی، بلکہ یہ پیغام ہوتے ہیں کہ شاید خواب دیکھنے والے کی روح کسی خطرے میں ہے اور اس کے مرحوم رشتہ دار اسے نجات کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی مردہ کچھ نہیں کہتا، صرف دیکھتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی ہوتی ہے۔ یاد کیجئے، آپ نے کبھی سوچا کہ وہ خاموشی کیا کہتی ہے؟ ایسے خواب دراصل ہمارے ضمیر سے جڑی وہ صدائیں ہوتی ہیں جو جاگتے میں دب جاتی ہیں مگر نیند کی حالت میں چیخ کر ہمیں جگاتی ہیں۔ یہ خواب صرف مردے کی آمد نہیں، یہ کسی آنے والے دن کی پہلی دستک بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، خاص طور پر بات کرتے ہوئے، محض ایک ذہنی تجربہ نہیں بلکہ ایک روحانی ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین، کبھی کبھی خواب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک مردہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہمیں کوئی چیز دیتا ہے۔ وہ چیز کوئی عام تحفہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کپڑے، پیسے، زیور یا کھانے پینے کی کوئی چیز۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو بیداری کے بعد بھی ذہن سے نہیں جاتا۔ وہ کھجور تھی یا دودھ، وہ روٹی تھی یا پانی کا ایک سادہ گلاس، مگر خواب کی وہ شبیہ، وہ مردے کا چہرہ اور وہ دی جانے والی چیز، سب کچھ اندر گہرائی میں نقش ہو جاتا ہے۔ ایسے خوابوں کی تعبیر بہت باریک اور روحانی طور پر گہرائی رکھنے والی ہوتی ہے۔ اسلامی علماء، خصوصاً خوابوں کے مشہور مفسر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردے سے کوئی چیز لیتا ہے، خاص طور پر کھانے پینے کی چیز، تو یہ خواب دیکھنے والے کے لیے رزق، نعمت یا غیبی مدد کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو مردے نے دی، وہ دنیاوی لحاظ سے خواب دیکھنے والے کی زندگی میں جلد ظاہر ہو سکتی ہے، چاہے وہ نیا کاروبار ہو، غیر متوقع آمدنی ہو، یا کوئی ایسی مدد جس کی اسے امید نہ ہو۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنی ضروری ہے۔ اگر خواب میں مردہ آپ کو کوئی کھانے پینے کی چیز دیتا ہے اور آپ وہ لے لیتے ہیں یا کھا لیتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو کسی ایسی جگہ سے فائدہ، رزق یا خوشی ملے گی جہاں سے آپ کی توقع تک نہیں تھی۔ بعض دفعہ یہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہوتا، بلکہ عزت، محبت، سکون یا کوئی ایسی دعا جو آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہو کی شکل میں ہوتا ہے۔ مگر کیا ہر چیز لینا فائدے کی علامت ہے؟ یہاں غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ اگر خواب میں مردہ کوئی خراب، بدبودار یا فاسد چیز دے یا زبردستی کچھ دینے کی کوشش کرے تو یہ تعبیر مختلف ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ کسی آزمائش یا دنیاوی نقصان کی طرف اشارہ بھی کر سکتی ہے۔ مگر دی جانے والی چیز خوشبودار، پاکیزہ اور خوشگوار ہو تو اس کا مطلب ہر حال میں خیر ہوتا ہے۔ روحانی علماء اس نقطے پر بھی زور دیتے ہیں کہ ایسے خواب صرف دنیاوی فائدے کی علامت نہیں ہوتے، بلکہ اس میں ایک لطیف روحانی تعلق بھی پوشیدہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات مرنے والا رشتہ دار دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں یہ بتانے آتا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے، یا ہمیں دعاؤں کا پیغام دے رہا ہے، یا صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہم اسے یاد رکھیں، قرآن پڑھیں یا اس کے لیے صدقہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ خواب میں مردے سے کھانے کی کوئی چیز لینا اور کھا لینا ایسا ہوتا ہے جیسے آسمان سے خیر نازل ہو۔ یہ صرف خواب نہیں بلکہ دعا کا قبول ہو جانا یا دل کی کسی بے قراری کا مداوع ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ خواب میں کوئی چیز لیتے ہیں تو جاگنے کے بعد اس کی قدر کیجئے، صدقہ کیجئے، شکر ادا کیجئے، کیونکہ خواب کی دنیا کبھی کبھی آپ پر وہ دروازے کھول دیتی ہے جو حقیقت کی دنیا میں بند ہوتے ہیں۔ خواب کی دنیا اسرار سے بھری ہوئی ہے، اور جب اس دنیا میں ایک مردہ شخص زندوں سے تعلق جوڑتا ہے تو رابطہ محض اتفاق نہیں ہوتا۔ بعض اوقات خوابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مردہ شخص خود کھانے پینے کی کوئی چیز لاتا ہے، آپ کو پیش کرتا ہے، یا بعض اوقات زبردستی کھلا رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر اپنے اندر بے پناہ معنویت رکھتا ہے، کیونکہ کھانے کی چیز ایک علامتی شے ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی غذا کی بھی نمائندگی کرتی ہے۔ اسلامی مفسرین کے مطابق اگر کوئی مردہ شخص خواب میں آپ کو خود کھانے کی چیز پیش کرے اور آپ اسے قبول کر لیں یا کھا لیں تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی نعمت یا رزق آنے والا ہے جس کی توقع نہ تھی۔ یہ نعمت صرف پیسے کی صورت میں نہیں بلکہ سکون قلب، صحت، عزت یا خاندان میں خوشحالی کی صورت بھی ہو سکتی ہے۔ مگر یہاں ایک لطیف فرق موجود ہے۔ اگر مردہ خود کھا رہا ہو اور آپ کو کچھ نہ دے تو یہ خواب کبھی کبھار اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے اعمال میں کوتاہی ہے اور مرحوم آپ کے لیے دعا یا صدقے کا محتاج ہے۔
یہ ایک روحانی جھٹکا ہوتا ہے، جیسے مردہ خاموشی سے آپ کو بتا رہا ہو کہ مجھے یاد کرو، مجھے قرآن کا ایصال ثواب دو۔ اسی طرح اگر مردہ کھانے کی کوئی چیز دیتا ہے جو بہت خوشبودار ہو، جیسے پھل، دودھ یا شہد، تو اس کی تعبیر عام طور پر بہت ہی مثبت ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص کسی نیکی یا غیبی امداد کے راستے پر چلنے والا ہے، اور مردے کا آنا دراصل دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ لیکن اگر خواب میں مردہ زبردستی کھلا رہا ہو یا ایسی چیز کھلائے جو خراب، سڑی ہوئی، بدبودار ہو، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ خواب خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی چھپا ہوا نقصان، جسمانی بیماری یا زندگی میں رکاوٹ کا اشارہ ہو۔ بعض علماء کے نزدیک یہ خواب اس وقت بھی آتا ہے جب انسان کا دل دنیا کی زیادتیوں میں الجھ کر نیکی سے دور ہو رہا ہو۔ مردے کا چہرہ، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کا انداز، یہ سب تفصیل خواب کی تعبیر میں فرق پیدا کرتی ہے۔ ایک اور اہم بات، کبھی خواب میں مردہ ماں یا باپ بڑی محبت سے کھانے کی کوئی چیز دے کر کہتا ہے، یہ لے لو، تمہیں ضرورت ہے۔ ایسے خواب میں اللہ کی طرف سے محبت کا پیغام ہوتا ہے۔ ایک طرف والدین کی دعاؤں کا اثر اور دوسری طرف روحانی دروازوں کا کھل جانا۔ گویا مردہ آپ کو صرف کھانا نہیں دے رہا بلکہ غیبی مدد اور دعا کی تائید بھی کر رہا ہے۔ بس ایسے خواب نہ صرف رزق کی علامت ہوتے ہیں بلکہ نیکی، دعا یا حتیٰ کہ تنبیہ کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان خوابوں کو ہلکا نہ لیں۔ جاگنے کے بعد سجدے شکر ادا کریں، صدقہ دیں اور مرحوم کے لیے قرآن پڑھیں، کیونکہ خواب کی دنیا میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ اکثر اصل دنیا میں پورا ہو جاتا ہے، لیکن ہم اسے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ناظرین، خواب میں کسی مردے کو دیکھنا ایک الگ روحانی تجربہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ مردہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہو یا لے رہا ہو تو یہ لمحہ دل دہلا دینے والا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ایسے خواب دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور اگلے دن پریشان رہتے ہیں کہ آیا یہ خواب کسی نقصان، بیماری یا موت کی علامت تو نہیں۔ یہ پریشانی فطری ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ لطیف اور حکمت سے بھرپور ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خواب میں مردہ کوئی چیز اگر لے لے، جیسے کپڑا، زیور، کھانے کی چیز یا کوئی اور چیز، تو اس کی تعبیر خواب کی حالت، خواب دیکھنے والے کی کیفیت اور دی جانے والی چیز کی نوعیت پر منحصر ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ شخص خواب میں کسی زندہ سے کوئی چیز لے تو یہ علامت ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی زندگی میں کوئی چیز چھننے والی ہے، مگر وہ چیز کیا ہے اس کا فیصلہ خواب کی مکمل تفصیل کرے گی۔ مثال کے طور پر اگر مردہ خواب میں آپ سے کپڑے مانگتا ہے یا خود لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت، مقام، ساکھ پر کوئی آزمائش آنے والی ہے، لیکن اس کا تعلق صرف دنیاوی نقصان سے نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات یہ خواب اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کام سے بچنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، یا آپ کی زندگی میں کوئی گناہ ایسا ہے جسے چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسری طرف اگر مردہ خواب میں کوئی چیز لے کر مسکرا رہا ہو یا اس کا انداز خوشگوار ہو تو یہ خواب ایک نیک پیغام بھی ہو سکتا ہے، جیسے مردہ دراصل آپ کی کسی نیکی کو قبول کر رہا ہو۔ مثلا آپ نے اس کے لیے دعا یا صدقہ کیا اور وہ اسے لینے آیا ہو۔ ایسے میں خواب میں لینا دینا ایک طرح کا قبولیت دعا یا قبولیت ثواب بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں مردہ کوئی خاص چیز مانگتا ہے، مثلا قرآن، پانی یا دعا۔ یہ خواب ایک براہ راست روحانی پیغام ہوتا ہے۔ وہ مردہ شخص کسی نیک عمل کا طلبگار ہے اور اس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے۔ ایسے خواب نہ صرف خواب دیکھنے والے کے لیے سعادت مندی کی علامت ہوتے ہیں بلکہ اس کے ذریعے آپ کو آخرت کی نیکیوں میں حصہ ملنے کا دروازہ کھولا جا رہا ہوتا ہے۔ تاہم اگر خواب میں مردہ آپ سے کوئی چیز لے اور فوراً چلا جائے اور آپ کے دل میں بے چینی رہ جائے تو یہ اکثر تنبیہ کی علامت ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی کمی یا غفلت موجود ہے جسے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایسے خوابوں کے بعد خوف کے بجائے زیادہ رجوع اللہ، صدقہ، دعا اور قرآن خوانی کو اپنا لیں۔ خواب آپ سے کچھ چھیننے نہیں آئے بلکہ آپ کو وہ دکھانے آئے ہیں جو آپ جاگتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے۔ خواب کی دنیا کا مردہ اصل دنیا کے زندوں کو جگانے آیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، خواب میں مردے سے کوئی چیز لینا، خصوصاً کھانے پینے کی اشیاء لینا، ایک نہایت اہم علامت ہے جس پر اکثر لوگ غور نہیں کرتے۔ یہ صرف کوئی اتفاقی خواب نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک خاص پیغام اور روحانی اشارہ چھپا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے
کہ مردہ شخص اسے کھانے یا پینے کی چیز پیش کر رہا ہے اور وہ شخص وہ چیز قبول بھی کرتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر بہت مثبت اور حیرت انگیز ہوتی ہے۔ تعبیر کرنے والے علماء اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خواب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ خواب دیکھنے والے کو ایسی جگہ سے رزق، نعمت یا مدد ملے گی جہاں سے اس کو کسی قسم کی امید نہیں ہوگی، یعنی وہ کوئی ایسا راستہ، ایسا ذریعہ یا موقع ہوگا جو خواب دیکھنے والے کے تصور سے بھی باہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ راستہ کھلے گا اور اس کی زندگی میں آسائش اور سکون لے کر آئے گا۔ اس موقع پر ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خواب میں مردہ شخص جو چیز دے رہا ہے وہ کون سی چیز ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اور خواب دیکھنے والے کا رد عمل کیا ہے۔ اگر وہ کھانے کی چیز جیسے روٹی، پھل، گوشت یا کوئی مٹھائی پیش کر رہا ہے تو یہ دنیاوی نعمتوں کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشروب جیسے دودھ، پانی یا شہد پیش کرے تو یہ روحانی فوائد، علم یا شفا یابی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اگر خواب دیکھنے والا ان چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص ان نعمتوں کو حاصل کرے گا اور ان سے فائدہ بھی اٹھائے گا۔ یہ تعبیر اس بات پر بھی منحصر ہوتی ہے کہ وہ مردہ شخص کون ہے۔ اگر وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہے جیسے والد، والدہ، بھائی یا بہن، تو یہ خواب اور بھی مضبوط اور گہرے اثرات رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی قابل توجہ ہے۔ خواب میں اگر مردہ شخص خود کسی خاص محبت یا خوشی کے ساتھ وہ چیز دے رہا ہے یا چہرے پر مسکراہٹ ہو تو یہ خواب محض رزق یا خوشی کی نہیں بلکہ اس مردے کی طرف سے دلی دعاؤں یا ربانی اجازت کی علامت ہوتا ہے، جیسے کہ خواب دیکھنے والے کو وہ شخص جنت کی طرف سے کوئی تحفہ دے رہا ہو۔ بعض مشائخ نے فرمایا کہ اگر مردہ شخص خواب میں کوئی دے اور کہے کہ یہ تمہارے لیے ہے تو وہ خاص عنایت الہی کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن اگر خواب میں مردہ شخص صرف چیز دیتا ہے مگر خواب دیکھنے والا وہ چیز نہیں لیتا یا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی اہم موقع کھو دے گا۔ ایسے خواب صرف دنیاوی تعبیرات کے لیے نہیں ہوتے بلکہ ان میں ہمیں روحانی سبق بھی ملتا ہے۔ ان خوابوں کے ذریعے اللہ تعالی ہمیں ایسے پیغامات دیتا ہے جن سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مردے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں وہ خواب میں آ کر کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں دیتے، یہ ایک امانت ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک انعام ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اسے نظر انداز نہ کرے بلکہ صدقہ دے، شکر ادا کرے اور اس رزق یا خوشی کے لیے دعا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ خواب میں صرف آنکھ کی دکھائی نہیں بلکہ دل کی گہرائی سے آیا ہوا ایک راز بھی ہوتا ہے۔ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، اس سے کسی قسم کا رابطہ ہونا بلا شبہ ایک غیر معمولی تجربہ ہوتا ہے جو انسان کی روحانی کیفیت اور اس کے لاشعور کی گہرائیوں سے جڑا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے خواب دیکھنے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان پر کوئی مصیبت آنے والی ہے یا مرنے والا شخص ان سے ناراض ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر خواب کا ایک مخصوص پیغام ہوتا ہے اور خواب کی صرف ظاہری شکلوں میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی حکمت اور علامات کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس طویل بیان کا اختتام ہم اس اہم سوال پر کریں گے کہ جب خواب میں مردے کو زندہ دیکھیں تو ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے اور اس خواب کو ہم عملی زندگی میں کیسے مفید بنا سکتے ہیں۔ جب کوئی مردہ شخص خواب میں آتا ہے، خاص طور پر اگر وہ بات کرتا ہے، کچھ دیتا ہے یا کسی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ ہماری روحانی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں ہم اس شخص کے حقوق میں کمی تو نہیں کر بیٹھے، کہیں وہ دعا کا طلبگار تو نہیں، کیونکہ بعض مرتبہ خواب میں مردے کا آنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا یا صدقہ کی درخواست کر رہا ہو، خاص طور پر اگر وہ خاموش بیٹھا ہو، غم زدہ نظر آئے یا اشارے سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا خواب آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم ڈر جائیں، ہمیں فوراً اس شخص کے لیے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور درود شریف پڑھ کر بخش دینی چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو کچھ صدقات و خیرات بھی کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر خواب میں مردہ شخص زندہ ہو کر کوئی خوشخبری دیتا ہے یا ہمیں کوئی چیز عطا کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک بشارت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کچھ خیر اور بہتری کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ ایسی صورت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس خواب کو مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ لیکن اگر مردہ شخص کسی تکلیف یا تنگ دستی میں نظر آ رہا ہو
تو یہ ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا اس مرنے والے کے لیے کچھ لازم صدقات اور خیرات ادا کرنے چاہیے۔ خوابوں کی دنیا ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم عالم برزخ کی کسی جھلک کو دیکھ سکیں اور اس سے کچھ سیکھ سکیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو دین کا اہم حصہ قرار دیا اور ان کی تعبیروں کو بڑی اہمیت دی ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔